بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے آگاہ ہے۔ لوگ ہمیشہ غلط انسان سے دھوکہ کھا کر صحیح انسان سے بدلہ لیتے ہیں۔ بڑی نعمت ہے دل کا دنیا میں نہ لگنا۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اگر چہرہ سیاہ ہو جائے تو کوئی اتنا بدصورت نہیں لگتا جتنا دل سیاہ ہو جائے تب لگتا ہے۔ اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، ان کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا، یہ معاف کرنا ہوتا ہے۔ خدا پیار بھی سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا نصیب والوں کو دیتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ انسان مخلص ہو تو لوگ پاگل کہتے ہیں، گرانے والے اپنے ہوں تو پھر سنبھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ جب بھی رہی شکایت ہی رہی دنیا کو، کبھی کچھ کہنے پہ کبھی چپ رہنے پہ۔ انسان کی بدترین زندگی جوانی کی غربت ہے۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ میں روتی تو بہت ہوں پر کبھی ٹوٹتی نہیں۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ خاموشی ہر فضول بات کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ زندگی اور محبت میں یہی فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی۔ اتنی جلدی دوائیں بھی اثر نہیں کرتی جتنی جلدی من پسند انسان کا لہجہ، رویہ اور اس کی توجہ اثر کرتی ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ خدا محفوظ رکھے جھوٹے لوگوں سے اور جھوٹی محبتوں سے۔ جس سے محبت ہو اس کا خیال کیجیے۔ گلاب کبھی نہیں بولتا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ محدود ہونے میں ہی سکون ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ آپ کا وقت محدود ہے لہٰذا اسے برے کاموں میں ضائع نہ کریں۔ ضد کی جنگ میں اکثر دوریاں جیت جاتی ہیں۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ زندگی تو تب ہی بدل گئی تھی جب وہ لوگ بدل گئے جو زندگی ہوا کرتے تھے۔ وقت لگتا ہے، وقت گزرنے میں بھی۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ بے شک وقت کے ہاتھ سے گر کر ہوئے ریزہ ریزہ زندگی بکھری کچھ ایسی کہ سمیٹی نہیں گئی۔ یہاں تک اللہ لے کر آیا ہے، آگے بھی وہی لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ہی ملتی ہے۔ اللہ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں بدل سکتا۔ اپنوں سے ہی سیکھا ہے، کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ انسان کی یہی فطرت ہے، نہ ملے تو صبر نہیں، مل جائے تو قدر نہیں۔ اپنی زندگی جیو کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں بند ہوں گی۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں کیونکہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ کوشش کیجئے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو،
عبادت میں، محبت میں اور معافی میں، سب پردے کی چیزیں ہیں۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ ہم دنیا سے الگ نہیں، ہماری دنیا ہی الگ ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صفائی رکھا کرو کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت کو۔ اپنے رب سے مانگو کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے اور نہ ہی ذات۔ بات کچھ یوں ہے کہ تربیت اچھی ہو تو انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ کتنے احسان ہے رب کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ بے شک، سبحان اللہ، بے شک ہزاروں سوچیں الجھاتی ہیں مجھے، مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب کچھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیدیں کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ دکھ انسان نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دیتی ہیں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں ہے، جن کی امید اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ بے شک سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو تمہیں۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموش سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کے منزل کامیابی ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ خدا جب صبر دیتا ہے تو جان سے پیارا شخص بھی دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں،